السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دو نمازوں کے تعلق سے مروی ایک روایت آپ کے سامنے اس سے قبل آ چکی ہے. آج جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس حدیث کا بھی مفہوم اور مطلب وہی ہے جو اس سے پہلے کی حدیث کا تھا. حضرت ابو زہیر عمار بن رویبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ابو زہیر نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی سورج نکلنے سے قبل اور سورج غروب ہونے سے قبل پہلے دو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، دو نمازوں کو پڑھتا ہے تو وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا. یہ روایت مسلم شریف کی ہے. مسلم شریف کی اس روایت سے حدیث سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جو آدمی دو نمازوں کی پابندی کرے گا، ایک سورج نکلنے سے پہلے اور ایک سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی عصر کی نماز اور فجر کی نماز، ان دو نمازوں کی پابندی کرنے والا جہنم سے محفوظ رہے گا، وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. وہ مسلمان جہنم جانے سے بچ جائے گا جو مسلمان پانچوں نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان دو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، یعنی صبح کی نماز اور عصر کی نماز کا. میرے دوستو، ان دو نمازوں کا تذکرہ روایتوں میں بار بار آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو آدمی ان دو نمازوں کی پابندی کر لے گا، یعنی عصر کی نماز اور فجر کی نماز کا اہتمام کر لے گا، یقیناً اس آدمی سے دوسرے تین اوقات کی نمازوں کی پابندی ضرور ہو جائے گی. اور جو ان دو نمازوں سے غافل ہو جائے گا تو اس کے لیے باقی تین نمازوں کو ادا کرنا اور مشکل ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ ان دو نمازوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو آدمی ان دو نمازوں کا اہتمام کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ان دو نمازوں کا اہتمام کرے گا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. مطلب یہ ہے کہ جو پابندی کرے گا ان دو نمازوں کی وہ یقیناً اور تین نمازوں کی بھی پابندی کرے گا. لہذا میرے دوستو، ان دو نمازوں کے ساتھ ساتھ، یعنی فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ اور عصر کی نماز کے ساتھ ساتھ باقی تین وقت کی نمازوں کی پابندی بھی کریں. یقیناً جو نماز کی پابندی کرتا ہے وہی پکا سچا مسلمان ہے. جو نماز نہیں پڑھتا، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، میرے دوستو ہم اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. ایک مومن کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان، مشرک کے درمیان حد فاصل اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز. اگر آپ نماز ہی کو چھوڑ دیں گے تو آپ کی مسلمانیت کہاں سے باقی رہے گی؟ آپ کا ایمان کہاں سے باقی رہے گا؟ لہذا جن بھائیوں تک یہ میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر وہ نمازی ہیں تو پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتے رہیں. اگر بے نمازی ہیں، مسلمان ہیں، تو ان سے میری درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ میرے دوستو، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، بلکہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے ہمارے سامنے جس کو ہم اور آپ آخرت کہتے ہیں. اور آخرت میں اگر اس دنیا میں ہم نماز روزے کیے ہوں گے تو یقیناً آخرت میں اس کا اچھا بدلہ پائیں گے. اگر دنیا ہی میں نمازوں کی پابندی نہیں کیے ہوں گے، نماز نہیں پڑھے ہوں گے، تو قبر سے لے کر برزخ تک، برزخی زندگی بھی اور برزخی زندگی کے بعد میدان محشر والی زندگی بھی اور اس کے بعد کی زندگی بھی ہماری آپ کی تباہی اور بربادی میں ہو جائے گی، تباہ اور برباد ہو جائے گی. لہذا میرے دوستو، میری باتوں پر دھیان کرتے ہوئے توبہ کرو، استغفار کرو اور پانچوں نمازوں کو جماعت کے اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو، تمام مسلمانوں کو، ہر پانچوں نمازوں کی پابندی کرنے، خصوصیت کے ساتھ
فجر کی نماز، عصر کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔